سننا اچھی چیز ہے نا، تو اس وجہ سے تو میں سن رہا ہوں. آپ لوگوں نے الدرس الخامس یہیں سے پڑھنا ہے نا، یا پھر یہ پڑھ لیا تھا؟ الدرس الخامس بھی پڑھ لیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. عبداللہ ابو عبداللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی محمد مدثر صاحب، پھر آگے ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے؟ الدرس السادس سے پڑھنا ہے؟ جی عبداللہ صاحب میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. محمد طه مومن صاحب، وعلیکم السلام وبرکاتہ. چلیں ٹھیک ہے، الدرس السادس سے پڑھ لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس السادس، چھٹا سبق. اس سبق کے اندر سب سے پہلے تو کچھ مفردات کلمے ہیں. مفردات کا لفظ جو ہے یہ جمع ہے مفردن کی. اس کے اندر کچھ کلمات ہیں وہ تو آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ جو سبق ہے نا الدرس السادس، اس میں دو طرح کے جملے ہیں. کچھ تو مفرد کلمے ہیں، کچھ جملے ہیں. ٹھیک ہے جی، مرکبات بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے ہیں مفردات. آپ نے پڑھے ہوئے ہیں ہاذا، اس کا معنی ہوتا ہے یہ. اور اس کے بعد ہے ذاکا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ. ہاذا اس میں اشارہ ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذاکا اس میں اشارہ ہے، یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ ہاذا کا معنی یہ اور ذاکا کا معنی وہ. اچھا، اس کے بعد ہے جی ذالکا. ذالکا جو ہے یہ ذاکا کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی بھی وہ ہے، مذکر کے لیے آتا ہے. اس کے بعد آگے لفظ ہے ہاذہی. ہاذہی اس میں اشارہ ہے جو کہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، کوئی مؤنث چیز ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو ہے ہاذہی استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے جی تلکا. تلکا، تلکا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اس کا معنی ہے وہ، اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تلکا اس کا معنی ہے وہ، اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذالکا کا معنی بھی یہی ہے، وہ، اور تلکا کا معنی بھی یہی ہے. فرق کیا ہے؟ ذالکا اس میں اشارہ مذکر کے لیے آتا ہے، تلکا اس میں اشارہ مؤنث کے لیے آتا ہے. اچھا، اس کے بعد آگے دیکھیں قلم. قلم کا معنی ہے قلم، پین. اور اس کے بعد ہے جی شباکن. کیا معنی ہے شباکن کا؟ جلدی جلدی بتائیں.
محمد شہریار صاحب. اچھا آگے ہے جی عمودن. عمودن کا معنی کیا ہے؟ سالم شیخ صاحب. عمودن. ہاں ستون ہم زیادہ تر ستون کا لفظ ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی سقفن. سقفن کا معنی کیا ہے؟ کوشش کیا کریں اردو میں بتایا کریں. ٹھیک ہے. ہوں اچھا سقفن کا معنی چھت ہو گیا. ٹھیک ہے. اور سطحن. سطحن کا معنی کیا ہے؟ چھت کا اوپر والا حصہ. بالکل صحیح ہے وقاصد اللہ صاحب ماشاء اللہ. زبردست. اچھا حارثن کا معنی کیا ہے؟ فرحان غفور صاحب. یہ موبائل کے اندر اگر عربک ہو نا کی بورڈ تو اس میں یہ حرکات مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کمپیوٹر میں بھی مل جاتی ہیں. کمپیوٹر میں تو خیر ہوتی ہی ہیں. ہاں آپ ایسا کیا کریں نا. آپ لوگوں کے جو گروپ بنے ہوئے نا واٹس ایپ گروپ. ٹھیک ہے. اس میں ایک دوسرے ساتھیوں سے پوچھ لیا کریں. ٹھیک ہے. اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا تو آپ سب ساتھی ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کریں پڑھائی کے معاملے میں خاص طور پر. ٹھیک ہے. کریں گے نا یا نہیں کریں گے؟ چلیں صحیح ہے. کرتے ہیں ماشاء اللہ. بہت اچھی بات ہے جی. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. جی آگے دیکھیں جی. زہرت ان کا معنی کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. صحیح 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 صحیح. سہیل صاحب آپ نے پنجابی میں لکھا ہے؟ فیاض احمد صاحب میں نے ابھی تک اگلا لفظ نہیں شروع کیا. ہندی میں لکھا ہے. اچھا صحیح. پنجابی زبان میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں. اچھا جی. آگے ہے جی مستراتن. مستراتن کا معنی کیا ہے؟ نور ولی خان صاحب. مستراتن. سالم شیخ صاحب. وزن کانٹا کہیں کاٹا آپ نے لکھا. سید ظفر صاحب. ہاں آپ نے ہجے صحیح لکھے ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی. چلیں کوئی مسئلہ نہیں. آ جائے گی آپ کو اردو بھی. ٹھیک ہے. جی آگے محفظتن. محفظتن کا معنی کیا ہے؟ محفظتن. بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ.
کوشش کریں سب لوگ جواب دیں، جو بھی میں سوال پوچھتا ہوں سب کوشش کریں جواب دیں، ٹھیک ہے، فائدہ زیادہ ہوگا۔ نور ولی خان صاحب مدرسے کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مدرسے میں بھی لوگ کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہے بستہ، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہے جی موظفتن، موظفتن، تو موظفتن کا معنی کیا ہے؟ نہیں معلوم جی، اس کا معنی ہے خادمہ، ملازمہ، ٹھیک ہے جی سالم شیخ صاحب، ایسے سچے بندوں کی ضرورت ہے۔ فیاض احمد صاحب، اس کا معنی ہے خادمہ، ملازمہ، ٹھیک ہے۔ سید ظفر صاحب، جب خادمہ کہہ دیا نا تو یہ پھر لیڈی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہاں خادمہ لیڈیز کی ہی صفت ہے جی، ملازمہ، اچھا جی۔ ہاں سید ظفر صاحب وہ بھی ہے، اس لحاظ سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں عرف تو یہی ہے، لیکن آپ لوگ ذرا بڑے شہر میں رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں کا ایسا ماحول ہو۔ بہرحال مسرورتن، مسرورتن کا ترجمہ؟ خوش عورت، اچھا، خوش عورت، یہ کس نے لکھا ہے؟ وقاص عبداللہ صاحب نے۔ وقاص عبداللہ صاحب، ہم، اچھا سید ظفر صاحب آپ نے بھی یہ لکھا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ تجربات کہاں سے ہوئے ہیں؟ اچھا وقاص عبداللہ صاحب آپ بھی؟ میں بتا نہیں رہا تھا، میں نے ان کا جو جواب تھا نا وقاص عبداللہ صاحب کا، وہ میں نے ریپیٹ کیا۔ اچھا وقاص عبداللہ صاحب، آپ مجھے پہلے بندے ملے ہیں جو ایسا کہہ رہے ہیں، تو آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہی ہوگا نا؟ دیکھ لیں آپ کے کلاس فیلو خود جو ہے نا وہ تردید کر رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں تو آپ ان کو بتائیں۔ جی ہاں یہ تعویذ ان کو بھی دیں، پھر سب کو ضرورت ہے۔ اچھا آپ واپس آ گئے، ویلکم بیک۔ ہاں فاروق صاحب دونوں ایک چیز ہیں، چلیں بہت اچھی بات ہے۔ آپ تجربہ کر کے بتا رہے ہیں یا بس آپ کا ایک خیال اور رائے ہے؟ محمد مدثر صاحب، آپ اپنے ارد گرد نا کوئی خطرناک چیزیں پڑی ہیں تو آپ ان کو سائڈ پہ کر دیں، ذرا دور دور کر دیں، ٹھیک ہے۔ ہاں کاشف محمود صاحب جی، واقعتاً نیکی میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ فاروق صاحب ایسا ہی ہے۔
بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. اللہ پاک یہ ایسے تعلق سلامت رکھے جی کاشف صاحب. اچھا ان کی بات کر رہے تھے، میں نے سمجھا شاید آپ اپنی بات بتا رہے ہیں. انعام اللہ صاحب سو رہے ہیں. چلیں آپ ان کی دعا کریں ان کی آنکھ نہ کھول جائے، ٹھیک ہے جی. سالم شیخ صاحب بہت اچھی بات ہے. جی بے شک فرحان غفور صاحب آپ سب لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے صرف اور صرف بطور تفنن کی بات کی تھی، اور اس تفنن میں کچھ ساتھیوں نے اپنے تجربات بھی شیئر کیے ہیں. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. تو واقعتاً ایسا ہی ہے. صرف اور صرف مذاق کی حد تک بات کی تھی، ورنہ حقیقت یہی ہے جس طرح آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اللہ پاک ہر ایک کو جو ہے اچھی سیرت والی وائف جو ہے اللہ پاک عطا فرمائے، ٹھیک ہے. محمد شہریار صاحب آپ سیریس ہو جاتے ہیں. ہاں آپ سیریس نہ ہوا کریں، موقع مناسبت دیکھ لیا کریں، انداز کلام دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے. آمین 4 مرتبہ آمین. اچھا آپ نے 4 مرتبہ کیوں کہا؟ آپ تو 3 مرتبہ کہیں گے نا مدثر صاحب. سیرت اور صورت. سید ظفر صاحب جی بالکل دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ پاک دونوں چیزیں عطا کرے. ہاں فیری کے لیے کہا ہے، بہت اچھی بات ہے. تو اللہ کے بندے جو پہلی والی ہے نا اس میں شکر بھی آپ ساتھ ساتھ ادا کیا کریں، ٹھیک ہے جی. شکر کریں گے تو اور ملے گا نا، لئن شکر تم لازیدنکم. اچھا محمد شہریار صاحب، بہرحال ہماری ہمت تو سیکنڈ کی نہیں ہے، ہاں ہم فرسٹ پہ ہیں، ٹھیک ہے جی. سید ظفر صاحب اللہ کے بندے 5 سیٹیں. اچھا ہاں ہاں آپ کے پاس ہے آپشن، ٹھیک ہے. محمد مدثر صاحب بالکل بالکل شکر کیا کریں زبان سے بھی، اور وہ شکر کے 3 درجے ہیں نا. ہاں وہ فعل ينبي عن تعظیم المنعم لکونه منعما سواء باللسان او بالجنان او بالارکان، ٹھیک ہے. زبان سے، دل سے اور اعضاء سے، ٹھیک ہے. وقاص عبداللہ صاحب اللہ پاک برکت دے. اللہ پاک آپ کی خواہش ہے، وسعت ہے تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے، ٹھیک ہے ہماری دعا ہے. سید ظفر صاحب آپ کی کلاس میں بہت جو ہے نا بزرگ حضرات ہیں اس معاملے میں، تو آپ ان سے رائے لیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے وہ، ٹھیک ہے. محمد شہریار صاحب وہ سواری خود اتر گئی تھی، سٹاف آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے جی. جی واقعتاً جی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا آپ لوگ سبق تو پڑھ لیں، کیا کر رہے ہیں؟ مفردات ہو گئے، آگے جملے جو ہیں وہ پڑھ لیں. یہ سبق مکمل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اچھا تو آج کے سبق میں 2 طرح کی جو ہے آج کے سبق کے 2 حصے تھے. کچھ تو مفردات تھے، ٹھیک ہے کہ ایک ایک لفظ اور اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے. اور آگے ہیں جملے، ٹھیک ہے جس کے اندر 2 2 3 3 الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مفردات ہم نے پڑھ لیے اور آگے جملے ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. انعام اللہ صاحب انگلش میں سینٹینسز بولتے ہیں جی.
محمد عرفان عالم صاحب، اللہ پاک آپ کے لیے جو ہے آسان فرما دے، آسان فرما دے، نیک اور اچھا رشتہ جو ہے اللہ پاک آپ کے لیے انتظام فرما دیں جی جی۔ مسرورت ان کا مطلب وہی ہے جی، خوش، ٹھیک ہے، خوش کہہ سکتے ہیں یا خوشی، دونوں طرح ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، آگے ہیں جملے۔ سب سے پہلا جملہ ہے انا تلمیذن، اس کا ترجمہ کریں آپ لوگ۔ انا تلمیذن، جی۔ اچھا، آگے ہے جی اسمی حامدن، اسمی حامدن، تو ہر بندہ اگر اپنے نام کو جملہ بنائے گا تو کیسے بتائے گا اپنے نام کے بارے میں عربی میں؟ بتائیں ذرا، سب لوگ بتائیں۔ اسمی مدثرن، ٹھیک ہے، ہاں، اسمی سالمن، اسمی فخر اللہ، ٹھیک ہے، ہاں، اسمی ریحان، اسمی عبداللہ، ٹھیک ہے، اسمی فیاضن، انا نہ کہیں، اسمی میرا نام، ٹھیک ہے، یوں بتائیں، اسمی کا مطلب میرا نام، ٹھیک ہے، اسمی، اسم نام کو کہتے ہیں، اور یا جو ہے یہ آپ نے پڑھا تھا کہ واحد متکلم کی ضمیر ہے یہ، ٹھیک ہے، اسمی میرا نام، جی۔ تو آپ سب لوگ نام بتا سکتے ہیں نا اب عربی میں؟ کسی کو سمجھ نہیں آیا تو پوچھ لیں ابھی۔ سب کچھ سمجھ میں آ گیا؟ چلیں، بہت اچھا۔ اچھا جی، آگے ہے جی وہذا زمیلی محمودن، وہذا زمیلی محمودن، جی ترجمہ کریں سب لوگ۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ واحد متکلم کون سا فعل ہے؟ اللہ، آپ کا سوال بھی مجھے سمجھ نہیں آیا، میں کیسے آپ کو جواب دوں؟ واحد متکلم کی ضمیر ہوتی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، واحد متکلم کون سا فعل ہے؟ یہ سوال سمجھ سے باہر ہے جی۔ سالم شیخ صاحب، سوال آپ تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی، یہ میرے پاس جو کتاب ہے نا اس میں کتاب کا صفحہ نمبر ہے جی 19، محمد عمران ضیاء صاحب۔ اچھا جی، آگے جی وذاک جاری یوسف، وذاک جاری یوسف، فاروق صاحب، ذاک ہے، ذاک، جی وذاک جاری یوسف، جاری کا مطلب پڑوسی، جار عربی میں پڑوسی کو کہتے ہیں، ہم سایہ، پڑوسی، جی
وہ میرا پڑوسی یوسف ہے، اور وہ میرا پڑوسی یوسف ہے، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہوگا۔ تو یہ ہے جملے، عربی کے اندر جملے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگلا جملہ ہے ہاذہ مدرستی وذالک بیتی، ہاذہ مدرستی وذالک بیتی۔ بالکل صحیح ہے کاشف محمود صاحب، زبردست۔ فاروق صاحب ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک برکت دے جی، آپ کو استقامت بھی دے جی۔ وَتِلْ کا غرفتی، وَتِلْ کا غرفتی، بالکل صحیح ہے ریحان بیگ صاحب، تل کا، جی، اور وہ میرا کمرہ ہے جی۔ آگے ہاذہ فاطمۃ، اللہ اکبر، اچھا جی۔ فاطمۃ طفلۃ، فاطمۃ طفلۃ، فاطمۃ طفلۃ، فاطمہ بچی ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ اچھا آگے بتائیں، ہی تلمیذۃ، سالم شیخ صاحب، ما اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، یوں ہوگا۔ تو آپ لوگ سوچ لیا کریں نا کہ آپ لوگوں نے اب تک جو اسباق پڑھ لی ہیں نا، ان کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ ہوا، ایوب محمد صاحب، امین صاحب، ہی تلمیذۃ، محمد عمر صاحب، فاروق خان صاحب، ہی تلمیذۃ۔ آپ لوگوں نے نا یہ چیز اپنے پاس نوٹ نہیں کی ہے، تو اس وجہ سے یہ اور وہ کا فرق آپ بھول جاتے ہیں، اور آپ نے اس کو ریوائز نہیں کیا ہے تو پھر بھی آپ بھولتے رہیں گے، ٹھیک ہے، تو ریوائز بھی کیا کریں اور اپنے پاس یہ نوٹ کر لیا کریں۔ یہ جو خاص طور پر ضمیروں کے ترجمہ ہے نا، ٹھیک ہے، اور ضمیر کا استعمال ہے، یہ تو آپ کے پاس نوٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو صحیح یاد رہے گا۔ اچھا آگے ہے جی، ہی نشیطۃ، ہی نشیطۃ، ہاں وہ چست ہے، مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ چست میں نا ایکٹیو کہہ لیں سید ظفر صاحب،
اچھا، حاضر دماغ، حاضر دماغ تو خیر بہرحال ٹھیک ہے. هذه حديقة، هذه حديقة. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ باغ ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے. آگے ہے جی وتل کا شجراتن، وتل کا شجراتن. ٹری میں نا درخت. شجراتن پتھر کو تو نہیں کہتے. محمد عرفان عالم صاحب. کاشف محمود صاحب. میں نے ابھی تک اگلا لفظ شروع نہیں کیا. ماشاءاللہ اتنے فاسٹ جا رہے ہیں آپ، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ پڑھائی میں پیچھے ہیں. آپ ویسے ادب کرتے ہوں گے، ادب سے یوں کہتے ہوں گے، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں. اچھا جی. ہاں جی، اچھی بات ہے. اللہ کے بندے، یہی پریشر تو ہوتا ہے جس کے اوپر بندے کو ناز ہوتا ہے، بندہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں ہونا چاہیے. کاشف صاحب ایسا نہیں ہے؟ اچھا، ان کی سرپرستی حاصل ہے، وہ تو ایسے شفقت ہوگی پھر ساری. ٹھیک ہے. ہوں. اچھا جی، آگے بتائیں. الوردۃ جمیلۃ. الوردۃ جمیلۃ. الوردۃ جمیلۃ. مجھے پتا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ لکھ کر رکھا ہوا ہے، تو اکثر یہ بتا رہے ہیں شجرۃ جمیلۃ. میں نے کہا الوردۃ جمیلۃ. ہاں. صحیح ہے ظفر صاحب. چلے ماشاء اللہ. آپ لوگ جو ہے نا باتیں بے شک کیا کریں، باتیں کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پڑھائی کے اوپر توجہ صحیح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سبق صحیح یاد ہونا چاہیے سب کو. ٹھیک ہے. سبق کے معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں. ٹھیک ہے. باقی بے شک آپ گپ شپ لگایا کریں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ آپ لوگوں کا سبق ہے. اچھا، آپ لوگوں نے اب پتہ کیا کام کرنا ہے. کل کی کلاس میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے اب تک جو بھی پڑھا ہے نا اس میں سے سنوں گا. آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں؟ بتا دیں مجھے، کھل کے بتا دیں. مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سے ہے. اب تک آج کا سبق تو ویسے بھی آسان ہے سارا، آپ نے جو پڑھا ہوا ہے نا اسی میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے پہلے جو 5 سبق ہیں اس میں کچھ خاص خاص الفاظ ہیں، کچھ ضمیریں ہیں، وہ بھی آسان سے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ لوگوں نے تیار کر کے لانے ہیں. کل کے سبق میں انشاءاللہ آپ سے سنوں گا. ٹھیک ہے. کتابی سوال نہ ہوں کیا مطلب؟ آپ لوگوں کو کنسیپٹ آنا چاہیے کہ کتاب میں ہے کیا. ٹھیک ہے.
ہاں نہیں، انشاءاللہ آپ لوگ اگر یاد کریں گے تو مجھے سمجھ آ جائے گا، بے فکر رہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں کنسیپٹ کلیئر کریں، اس چیز کو اپنائیں۔ دیکھیں آج کل کچھ بچے ہوتے ہیں انگلش میڈیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، سائنس سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دن رات انگلش پڑھتے ہیں، لیکن اگر ان سے کوئی آپ پوچھ لینا کہ یار یہ میرے موبائل میں ایک میسج آیا ہے انگلش میں ہے تو یہ کیا ہے، مجھے سمجھا دیں مطلب کیا ہے، تو وہ آپ کو نہیں سمجھا پاتے، ٹھیک ہے، انہوں نے وہی پڑھا ہوتا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا اسی کو رٹا لگایا، بے شک وہ ذہین ہوں گے، اچھے نمبر لیتے ہوں گے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، کنسیپٹ نہیں سمجھتے، وہ صرف اور صرف بس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے اسی کو رٹا لگاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس کو پیپر میں لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ کنسیپٹ کلیئر کریں، پھر سوال چاہے جہاں سے بھی آ جائے تو انشاءاللہ آپ کو جواب اس کا آتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں امین صاحب ویسے ہی ہے۔ امین صاحب آپ کہاں کے ہیں؟ فاروق صاحب کشمیر کے ہیں اور امین صاحب ہندوستان کے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔